سوال ہے ربی زدنی علما، یہ آیت کس صورت میں آتی ہے؟ جواب ہے سورہ طٰہٰ میں۔ سوال ہے اس شاعر کا نام بتائیں جسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر انعام میں دی تھی۔ جواب ہے حضرت کعب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بار کتنے دن کا اعتکاف کیا؟ 6 دن کا۔ سوال ہے ایسی معذوریاں جن میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے کتنی ہے؟ جواب ہے ایسی معذوریاں جن میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے وہ 10 ہیں۔ بیعت رضوان کس صحابی کے نام پر ہوئی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر۔ جنگ یمامہ کس کے خلاف لڑی گئی؟ مسیلمہ کذاب کے خلاف۔ روزے داروں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا ہیں جو غزوہ بدر میں قیدی ہو گئے؟ حضرت عباس بن عبد المطلب۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس شہر کی قسم کھائی ہے؟ جواب ہے مکہ مکرمہ کی۔ سوال ہے انصار میں ہجرت کے بعد پیدا ہونے والا سب سے پہلا بچہ کون ہے؟ جواب ہے ہجرت کے بعد انصار میں سب سے پہلے حضرت نعمان بن بشیر پیدا ہوئے۔ سوال ہے بصرہ کی فتح کا صحرا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے سر تھا، بتائیں کس خلیفہ راشد کے دور میں یہ فتح ہوئی؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے جنت البقیع کہاں ہے؟ جواب ہے مدینہ میں۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کس دن عید مناتی تھی؟ جواب ہے جب آپ علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے چھٹکارا ملا، اس دن کو آپ علیہ السلام کی امت عید مناتی تھی۔ کس طرح کے جوتے پہننے سے آپ کی نظر کمزور ہوتی ہے؟ کبھی بھی چائنا ربڑ والی جوتی نہیں پہننی چاہیے، ایسے جوتے پہننے سے آپ کی نظر بھی کمزور ہوتی ہے اور آپ کا قد بڑھنے میں بھی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی مشہور تھی، کیا آپ بتا سکتے ہیں اس انگوٹھی پر کیا کندہ تھا؟ اسم اعظم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مہر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا چیز پیش کی تھی؟ ذرہ ختمی، جو قیمت میں 480 درم تھی۔ یہ ذرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ بدر کے بعد دی تھی۔
سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کا توریت میں کیا نام مذکور ہے؟ جواب ہے یونا۔ خسرو پرویز کا تختہ اس کے کس بیٹے نے الٹا؟ اس کے بیٹے ہرمزان نے۔ سب سے پہلے تلوار کس شخص کے لیے بنائی گئی تھی؟ سعد شبیلی نامی شخص کے لیے بنائی گئی تھی۔ سوال ہے سورہ ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 1 مرتبہ۔ سوال ہے غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے سرداروں کو قتل کیا؟ جواب ہے غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 13 سرداروں کو قتل کیا۔ سوال ہے قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 جگہ پر آیا ہے۔ کس بادشاہ نے بیت المقدس کو جلایا تھا؟ حضرت عزیر علیہ السلام کے دور میں بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس کو جلایا تھا۔ سوال ہے کس صحابی نے چوری کرنے والی خاتون کی سفارش کی تھی؟ جواب ہے چوری کرنے والی مخزومہ خاتون کی سفارش حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی۔ کس نبی نے مشہور سردار جالوت کو قتل کر دیا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ کیا شک کی بنا پر دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے؟ محض شک کی بنا پر دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے پیٹ میں ہوا کی حرکت محسوس کرے اور فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ آیا پیٹ سے کوئی چیز خارج ہوئی ہے یا نہیں، تو ایسی صورت میں وضو کے لیے وہ مسجد سے ہرگز نہ نکلے حتیٰ کہ آواز سن لے یا بدبو محسوس کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، اور اس شہر کی بنیاد دیوار، چھت اور دروازہ کن صحابہ کرام کو کہا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس شہر کی بنیاد ہے، اور عمر اس کی دیوار ہے، اور عثمان اس کی چھت ہے، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سوال ہے نماز میں کس طرح بازو بچھانے سے منع کیا گیا ہے؟ جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں کوئی مرد یا عورت اپنے بازو سجدے میں ایسے نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ سوال ہے وہ کیا ہے جو انسان اپنی زندگی میں سب سے زیادہ سنتا ہے؟ جواب ہے اپنا نام۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کس بیوی کو طلاق دی تھی اور کیوں؟
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی قتیلہ بنت عبد العزیٰ کو طلاق دی تھی کیونکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ سوال ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نام پہلے کیا تھا اور زینب کس نے اور کس وقت رکھا اور ان کا لقب کیا تھا؟ جواب ہے، جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ نے آسمان پر کر دیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زینب کے پاس پہنچے تو آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا نام برہ بتلایا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر زینب رکھا اور ان کا لقب بوجہ کثرت سے خیرات کرنے کے ام المساکین تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالبجادین کا لقب کیوں ملا؟ ابن حشام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالبجادین اس لیے کہا گیا ہے کہ جب وہ اسلام لائے تو ان کے گھر والوں نے انہیں روکا اور ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں چھوڑ کر وہاں سے نکل آئے اور ان کے جسم پر صرف ایک ٹاٹ کا ٹکڑا تھا جسے پھاڑ کر دو حصے کیے، ایک کا تہبند بنایا اور دوسرا کندھوں پر لیا، اور اسی حالت میں ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ذوالبجادین، دو کپڑوں والا کا لقب عطا کیا۔ ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دینی تربیت کس نے کی؟ جواب ہے، حضرت شعیب علیہ السلام نے۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کس کے الفاظ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ٹھہر ٹھہر کی گفتگو کرتے تھے کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ گننا چاہتا تو گن سکتا تھا۔ جواب ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے، دجال اس وقت کہاں موجود ہے؟ جواب ہے، مدینہ کے مشرق میں۔ سب سے پہلے شاعر جو مشرف با اسلام ہوئے ان کا نام کیا ہے؟ طفیل بن عمر دوسی۔ عاد ثانیہ اور عاد آدم کس قوم کو کہا جاتا ہے؟ قوم سمود کو۔ فرشتوں کا استاد کون تھا اور کتنے دن تک رہا؟ شیطان تھا، جس کو معلم الملائکہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، جو ملائکہ کے ساتھ 80,000 سال تک رہا، جس میں 20,000 سال تک ملائکہ کو واعظ و نصیحت کرتا رہا اور 30,000 سال تک ملائکہ کروبین عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کا سردار رہا اور 1,000 سال تک ملائکہ روحانین کا سردار رہا۔ سوال ہے، قرآن مجید کی مکی یا مدنی صورتوں میں سے کون سی صورتیں زیادہ لمبی ہیں؟ جواب ہے، مدنی۔ کس جھوٹے نبی نے حجرہ اسود کو چرایا تھا؟ اکرویہ الکرمتی۔ یہ مقتفی باللہ کے زمانے میں ایک جھوٹا نبوت کا دعوے دار نکلا تھا جس نے حجرہ اسود کو بھی چرا لیا تھا۔ کس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کو قرآن مجید سنائیں؟
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو سوال ہے وہ کون سا جھوٹا نبی بعد میں مسلمان ہو گیا؟ جواب ہے طلیحہ۔ گناہ گار لوگ روز قیامت کس چیز میں ڈوبے ہوں گے؟ اپنے پسینے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن دو آوازوں پر لعنت کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آوازوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، خوشی کے وقت باجوں کی آواز، مصیبت کے وقت چلانے کی آواز۔ ہفتے میں کس دن فرشتے خوف زدہ ہوتے ہیں؟ تمام مقرب فرشتے آسمان، زمین، ہوا، پہاڑ اور دریا جمعے کے دن ڈرتے ہیں کیونکہ جمعے کے روز قیامت قائم ہوگی۔ کس برتن میں گرم دودھ پینے سے نقصان ہوتا ہے؟ پلاسٹک کے برتن میں ہر چیز کھانا نقصان دہ ہے، لیکن گرم دودھ سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ کون سے انسان کے لیے شادی کرنا حرام ہے؟ جو انسان جسمانی معذوری کا شکار ہو اور ازدواجی زندگی کے لائق نہ ہو اور اس میں سیکسچول ڈیزائرز ہی نہ ہو، یعنی کہ اگر نامرد ہو تو ایسی صورت میں اس پر نکاح کرنا حرام ہے، اور اگر ایسا شخص شادی کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ شادی سے پہلے لڑکی کو اپنی جسمانی معذوری کا بتا دے تاکہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہ ہو۔ اس کے بعد اگر کوئی لڑکی اس سے نکاح کرنا چاہے تو ان پر کچھ گناہ نہیں۔ ناخن کاٹ کر کس جگہ پھینکنے سے گھر میں غربت آتی ہے؟ غسل خانے میں، واللہ عالم۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیوں کیا تھا؟ جواب ہے اس لیے کہ قبیلہ حوازن اور ثقیف قلعہ بند ہو گئے تھے۔ سوال ہے، اللہ پاک کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی، اس کشتی میں کل کتنی منزلیں تھی؟ جواب ہے کشتی نوح کی 3 منزلیں تھی۔ سوال ہے، انسان کا وہ کون سا عمل ایسا ہے جو شیطان کو غصہ دلاتا ہے؟ جواب ہے مسواک کرنا۔ بتائیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کرم اللہ وجہہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ تورات کس زبان میں تھی؟ علامہ کرمانی فرماتے ہیں کہ تورات عبرانی زبان میں تھی، دوسرا قول یہ ہے کہ تورات سریانی زبان میں تھی۔ سوال ہے، چاند کے بعد کس کو اپنا رب کہا؟ آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فیصلہ کیا؟ جواب ہے جب سورج غروب ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، یکسو ہو کر میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی صحت یابی کس طرح ہوئی؟
اللہ پاک سے معافی مانگنے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، ایک چشمہ جاری ہوا جس میں حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل کیا اور صحت یاب ہو کر باہر نکلے۔ یہ سب کچھ چشمے واحد میں ہوا۔ سوال ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا پسندیدہ مشغلہ کیا تھا؟ جواب ہے اعلیٰ نسل کے گھوڑے پالنا۔ سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ کا کیا نام تھا؟ جواب ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو جس کنویں میں پھینکا گیا تھا وہ کنواں کس نے بنوایا تھا؟ جواب ہے سام بن نوح علیہ السلام نے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کون سا دریا خشک ہو گیا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت دریائے سارا خشک ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شریعت کے احکام بجا لانے میں سب سے زیادہ سختی کرنے والے صحابی کون تھے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے میری امت کے حق میں سب سے زیادہ مہربان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور شریعت کے احکام بجا لانے میں امت میں سب سے زیادہ سخت عمر ہے۔ سورج کا زیادہ سے زیادہ قطر کتنا ہے؟ 13,92,140 کلومیٹر۔ سوال ہے، عرب میں برساتی نالوں کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ جواب ہے سبیل۔ سوال ہے، فرعون کی کنیت کیا تھی؟ جواب ہے اس کی کنیت ابو مرہ تھی۔ سوال ہے، قیام کے معنی کیا ہے؟ جواب ہے سیدھے کھڑے ہونا۔ کس صحابی کو قیامت کے دن علماء کا امام بنایا جائے گا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے، کس نبی کی عمر حضرت آدم علیہ السلام کی دعا سے اللہ پاک نے 40 سال بڑھا دیا؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کو۔ کون سی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی؟ اپنے یتیم بچوں کی خاطر دوسرا نکاح نہ کرنے والی عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی۔ سوال ہے، میں نے انہیں دیکھا تو نہیں تھا لیکن مجھے جتنا رشک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تھا اتنا کسی دوسری بیوی پر نہ تھا۔ یہ الفاظ کس زوجہ مطہرہ کے ہیں؟ جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ نماز جسم کے کس حصے کی ٹھنڈک ہے جو کہ عرف عام محاورہ کہا جاتا ہے؟ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔
سوال ہے وہ کون سا جانور ہے جو شیطان کو دیکھ کر روتا ہے؟ جواب ہے کتا شیطان کو دیکھ کر روتا ہے۔